مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ مسلمانوں کی مسجد قبلہ اول کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا۔ اس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، الحرم شریف، مقام براق، دیوار براق، دیوار گریہ کے ناموں سے یہ مسجد جانی جاتی ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کس پیغمبر نے کی؟ مسجد اقصی کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آپ کو بتاؤں گی، چلیے ملاحظہ کیجیے۔ أتيت إليك يا رب العباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ مسجد اقصی کی تاریخ کا ذکر کر رہی ہوں۔ مسجد اقصی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک طویل اور پیچیدہ داستان ہے، جو مختلف ادوار، انبیاء کرام اور اہم واقعات سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تاریخ کا میں مختصر بیان آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام تک مسجد اقصی پہنچی تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر، دین اسلام پر چلتے ہوئے اس کی خدمات کو سر انجام دیا، اور ان کے بعد یہ مسجد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا تھا۔ یہاں پر یہ لوگ کئی ہزار سالوں تک قائم پذیر رہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی مقام پر عبادت کی اور اپنی تعلیمات دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی مجوسیوں نے مسجد اقصی کی تعمیرائی کا کام بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ، اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیرائی کا کام کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان ہوئی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی ہوئی تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، اور مسلمان خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جن میں سے کئی انبیاء کرام گزرے۔ ان کی تعلیمات سے مذہب یہودیت کی بنیاد پڑی۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام تر اولاد مسلمان تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی تمام تر اولاد یہودی تھی، تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ دونوں سلسلوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے اور مختلف مذاہب کے پیروکار شامل ہیں۔ اس کے بعد مسجد اقصی حضرت اسحاق علیہ السلام کے دائرہ کنٹرول میں آ گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ ان سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو یعقوب کے نام سے جانے جاتے تھے، اور ایک پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی باقی نبی پیغمبروں کی طرح دین اسلام پر چلے اور اپنے کام کا سر انجام دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصی کی صرف 4 دیواریں ہی باقی کھڑی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس معاملے کے بعد کئی سخت دن گزارتے رہے، پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اس طرح رہی، جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ مسلمان پہلے ہی اس مسجد کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات ادا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں لا سکا۔ مسجد اقصی میں نماز کا ثواب اس حدیث سے ملاحظہ کیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ میری اس مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے دن کے برابر ہے، اور بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔
اگرچہ یہ حدیث کی سند کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن یہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی عظیم ثواب کو بیان کرتی ہے، کیونکہ دیگر روایات میں اس کا ثواب 250 نمازوں کے برابر بھی منقول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو موجودہ مسجد اقصیٰ کی ابتدائی شکل تھی۔ سنیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ کو ایک عیسائی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ پھر سے فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے بحال کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل کے قیام کے بعد مغربی بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، جبکہ مشرقی بیت المقدس جس میں مسجد اقصیٰ واقع ہے اردن کے زیر انتظام رہا۔ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ آج بھی مسلمانوں کا قبلہ اول اور تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ اسرائیلی قبضے میں واقع ہے اور یہاں فلسطینی مسلمانوں کو عبادات میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطینی شناخت اور مزاحمت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے، جو مختلف تہذیبوں، مذاہب اور سیاسی کشمکش کا مرکز رہی ہیں۔ اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے نہ صرف مذہبی بلکہ تاریخی اور ثقافتی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات اس مسجد کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکہ یا